اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یہ کہنا بے وقوفی ہے کہ میرے پاس خدا کے لیے وقت نہیں، اور اگر ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں اول درجہ نہیں رکھتا۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں خدا کی بے انتہا بھلائیوں کے بارے میں سوچا ہے؟ یا کیا آپ خدا کی دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی برکات کے لیے بھی شکر ادا کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ جیسا کہ آپ بستر سے اٹھ کر باتھ روم جاتے ہیں اور آپ کے پاس گھر میں صاف اور ٹھنڈا یا گرم پانی آتا ہے، کیا اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے پیار کرتا ہے یا ہمارے پاس کوئی ہے جس کے ساتھ ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ بہت سے شادی شدہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں اور وہ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے شوہر کو نہیں چاہتے تو غالباً کوئی اور تنہا عورت اس کو لے لے گی جو کہ صرف کسی کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے ہی خوش ہو جائے گی۔ کیا آپ بغیر ہچکچاہٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں اول ہے؟ استثناء 6:4-6 سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، تیرے دل پر نقش رہیں۔ استثناء 5 کے ساتھ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا۔ اس لیے سنیے، ہم سب سے پہلے خداوند کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اب دوسری اولین ترجیح جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ خداوند کی مرضی معلوم کرنا ہے۔ میں آپ کو اس مہم کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی مرضی میں خدا کی مرضی کے شدید طالب ہوں۔ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ایک زبردست دعا ہے جو یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں کی۔ اس نے کیا کہا کہ اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ صلیبی موت میں سے گزرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے کہا پھر بھی۔ یہ بہت ہی اچھا لفظ ہے، پھر بھی۔ یہ اس 50 سالہ خاتون کے لیے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی کہ اے خداوند میں اصل میں شادی کرنا چاہتی ہوں، پھر بھی میں صرف تیرے ساتھ خوش ہوں۔ خداوند آپ کی مرضی پوری ہو۔ خداوند در حقیقت میں حقیقی طور پر اپنے کام کی جگہ پر ترقی چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے اور یہ میرا حق ہے، پھر بھی میں اس کے بغیر بھی خوش ہوں، اور جس کسی کو آپ یہ ترقی دیں گے مجھے اس کے لیے خوشی ہوگی۔ چلیں آج صبح ہم گہرے میں جا رہے ہیں، پھر بھی چلیں اپنی دعاؤں میں کچھ اور پھر بھی شامل کریں۔ خداوند جاننا چاہتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہماری خوشی کی بنیاد نہیں ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں خدا کے بغیر خوش رہ سکتی ہوں۔ متی 6:33 خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ جی ہاں، دیکھیں آج ہم کتنے پرجوش نعرے لگائیں گے۔ اس کی تلاش کرنا، سب سے پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنا، اس کے طریقے سے کام کرنا اور راست ہونا، اور پھر یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ کیا آپ کو خدا کے طریقے تلاش کرنا پسند نہیں ہے؟ خدا کے راستوں کی تلاش کریں تو وہ باقی سب کچھ مہیا کرے گا۔ جی ہاں، خداوند کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں، ایسے فیصلے کریں جو خدا کو پسند ہیں۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے زندہ نہ رہیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں۔ جیسا کہ پولوس نے بھی کہا کہ اس نے کچھ فیصلے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے تاکہ اسے ان کو یسوع تک لانے کا موقع ملے، لیکن وہ یہاں خوشامدی ہونے کی بات نہیں کر رہا۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے خواہشات اور ہوس کے تابع کر دیا ہے، اور اب حقیقی طور پر آپ خرابی کا شکار ہیں۔
کیونکہ اب آپ کو وہ تمام کام کرنے پڑ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہاں ہونے کی اور اس کلام کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے. میں کچھ دیر کے لیے یہاں رکوں گی. اب آپ مشکل میں پھنس گئے ہیں. اچھا، اگر آپ کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کو کھو بیٹھیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ایک غلطی کر کے اس دلدل میں پھنس گئے ہیں، لیکن آپ اس میں پڑے ہی نہیں رہ سکتے. یہاں تو آپ کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے لوگوں کو اپنی زندگی استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. کیا میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتی ہوں؟ بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو ناراض کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، تو آپ کبھی بھی خدا کی مرضی پر نہیں چل سکتے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی اور کو یہ تک کہنے کی ضرورت پڑے کہ میں آپ کو نہیں جانتی. ہم بہت سے فیصلے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس لیے آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو غالباً اس کا مطلب ہے کہ انہیں آپ کی کوئی پرواہ ہی نہیں. غالباً حقیقت یہی ہے. پچھلے 5 دنوں میں مجھے 3 درخواستوں کو نہ کہنا پڑا. ان میں سے 2 درخواستیں میرے قریبی دوستوں کی طرف سے تھیں. اور یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں بہت عرصے تک اس پھندے میں پھنسی رہی. کیا آپ میرے ساتھ مہربانی کر سکتے ہیں؟ جی پھر جسمانی طور پر میں نے اپنے آپ کو تقریباً ختم ہی کر لیا تھا، جبکہ ابھی بھی مجھے اپنی خدمت کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ میری اہم ذمہ داری تھی. کیونکہ اگر آپ نہ کہنا نہیں سیکھتے تو آپ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے. اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ در حقیقت خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے، میرا مطلب ہے میں نے ایک لڑکی سے ایسا کہا، اس کا جواب زبردست تھا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں آپ کی مدد کے لیے آنا چاہتی ہوں، اور میں نے اس کو وجوہات بتائیں کہ یہ میرے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. خدا کا شکر ہو کہ وہ روحانی طور پر بالغ تھی. اس نے مجھے لکھا، آپ کو یہاں پا کر ہمیں خوشی ہوتی، مجھے مایوسی ہوئی، لیکن ہر ایک چیز پر حکمت کو فتح ہو. سچا دوست ایسا ہی ہوتا ہے، جس کے لیے میں زندگی میں کسی اور موقع پر ضرور کچھ کرنا چاہوں گی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی سے اس خرابی میں پھنسا ہوا ہوں، اب میں کیا کروں؟ خیر، سب سے پہلے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کہ ان حالات میں سے نکلنے کے لیے خدا آپ سے کیا کہتا ہے. پھر آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں، سنیں، مجھے ایک بات کا اقرار کرنا ہے کہ مجھے کچھ مشکل ہے اور میں عدم تحفظ کا شکار ہوں، اور چونکہ میں آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے بہت کچھ ایسا کیا جو آپ مجھ سے چاہتے تھے، حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ سب کرنا ٹھیک نہیں. اب اس حوالے سے خدا مجھ پر کام کر رہا ہے اور مجھے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو درست کرنے کے لیے آپ کو صرف سچائی سے بات کرنی ہے. ضروری نہیں کہ وہ اسے پسند کریں. اگر وہ ایماندار نہیں تو وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے. آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے اشاروں پر چلنے اور ان کے اختیار سے چھٹکارا دلانا ہے. ہمیں کسی بھی اور کے نہیں بلکہ صرف روح القدس کی قیادت، رہنمائی اور اختیار میں رہنا ہے. خداوند کو خوش کرنے کے لیے زندہ رہیں. کلسیوں 1:10 تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم ہر چیز میں اس کو خوش کرنے کی خواہش کرو. خواتین، ہمیں اپنے لباس پہننے سے اس کو خوش کرنا ہے. کام پہ جاتے ہوئے آپ کو کسی کے لیے آزمائش بننے کی ضرورت نہیں، خصوصاً کسی اور کے خاوند کے لیے. آمین.
یہاں میں کسی گڑھے میں گر سکتی ہوں لیکن مجھے بہت کچھ کرنا ہے. اچھا میں صرف یہ کہوں گی. انتہائی مختصر لباس میں فیس بک پر ہمیں آپ کی تصویروں کی ضرورت نہیں. شکریہ. میرا مطلب ہے خدا ہماری مدد کرے. اگر آپ کو ایسا ہی لباس پہننا ہے تو اپنے گھر کے پچھواڑے ایک بڑی سی باڑ کے پیچھے چھپ کر رہیں. آپ کہیں گی کہ مجھے یہ بتانا کہ میں کیسا لباس پہنوں یہ آپ کا کام نہیں. خیر اگر آپ نہیں جانتے کہ کس طرح کا لباس پہننا ہے کسی کو تو آپ کو بتانا پڑے گا. لہٰذا مجھے بتانے دیجئے. اگر میرا لباس بہت زیادہ ایسا یا ویسا ہوتا ہے تو ڈیو مجھے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. کلسیوں 3 کی 4 بیان کرتی ہے کہ وہ ہماری زندگی ہے. واہ یہ مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے اب میں یہاں آپ کو اور کیا بتانا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں بہت سی چیزوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر ہم پہلے وہ کریں گے تو پھر خدا ہمارے لیے کچھ کرے گا. یہ سب ایک طرح سے بونے اور کاٹنے کے اصول سے ملتے جلتے ہیں. جب تک آپ بیج نہیں بوتے اس وقت تک فصل حاصل نہیں کر سکتے. کسی بھی کسان نے اگر بیج نہیں بویا اور اب فصل نہیں ہوگی تو اس بات کے لیے وہ پریشان نہیں ہوگا. جی بائبل میں نے کچھ ایسے حوالے تلاش کیے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے قصور معاف کریں گے تو آپ معافی پائیں گے. جی یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے سنیے یہ اچھی مثال ہے. اس کمرے میں کتنے لوگ ہیں جو آج کسی نہ کسی سے غصہ یا ناراض ہیں؟ یہ جان کر حیران ہوں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے غصے میں بے گناہ ہیں. جی ہاں ہم ناراض ہو سکتے ہیں. غصہ کرنا گناہ نہیں ہے لیکن غصے میں رہنا اور اس کے مطابق عمل کرنا گناہ ہے. یہ مخصوص مسئلہ ہے جو مجموعی طور پر ہماری کلیسیاؤں کو اس قوت سے محروم کر رہا ہے جو مسیح کا بدن ہونے کے طور پر کلیسیاؤں میں ہونی چاہیے کسی بھی اور چیز سے زیادہ. معاف نہ کرنا، بغض یا کینہ رکھنا یا اس طرح کی کچھ اور کلیسیاؤں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں اور ان کو برکت دیں. جب وہ آپ کے ارد گرد ہوں تو ان کے لیے بہت اچھے جذبات رکھنے ہیں. محبت کوئی احساس نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے جو ہمیں کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کریں اور ان کے بارے میں کس طرح بات کریں. او میرے خدا، وہ تمام لوگ جو کہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، خداوند رحم کر آپ سب کتنے لوگوں سے ناراض ہیں. واو تم تو بس مجھے یہ بتانے دے کہ کسی سے خفا ہونا اس شخص کو نہیں بلکہ آپ کو تبدیل کرے گا. غصہ ان کو تبدیل نہیں کرے گا، یہ آپ میں تبدیلی لائے گا. یہ آپ کی زندگی برباد کر دے گا، یہ آپ کی زندگی کو زہر آلودہ کر دے گا. خیر میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ان کو اس حد تک مداخلت نہیں کرنے دوں گی. خدا کہتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو وہ خود آپ کی حمایت کرنے والا ہوگا. تو کیا آپ اپنا انصاف چاہتے ہیں یا کہ خدا کا؟ ہم کل رات کے پیغام پر واپس جاتے ہیں. ہم اپنے جذبات کو دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. خیر دعا اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے آپ ان احساسات پر قابو پا سکتے ہیں. آپ جذبات سے بڑھ کر ہیں. اگر آپ کچھ محسوس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اسی طرح کا ہونا ہے.
مرکز کا 11واں باب۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یہاں ہم دعا کی قوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایمان رکھو، بھروسہ رکھو کہ تم نے پا لیا ہے تو تم اسے پاؤ گے۔ 25ویں آیت، جب تم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو، او میرے خدا، اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو تو، اگر کسی کے خلاف کوئی بغض رکھتے ہو، کچھ بھی چھوٹی یا بڑی چیز جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ثابت کر سکتے ہیں، بے گناہ ہو، آپ کسی کے خلاف کچھ دعویٰ رکھتے ہو تو اس کو معاف کرو، یعنی چھوڑو اور جانے دو۔ اس شخص کے لیے دعا کرو، ان کو خدا کے ہاتھ میں دے دو، نفرت، تلخی اور ناراضگی سے نکل کر اپنی زندگی جئیں۔ ٹھیک ہے، سنیے، تاکہ تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا مانگتے ہیں، جبکہ وہ اس کے مطلب سے بالکل بھی واقف نہیں ہے کہ کیا دعا مانگتے ہیں۔ اے باپ، جس طرح ہم اپنے خلاف گناہ کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ کیا ہم واقعی خدا سے چاہتے کہ وہ ہمارے قصور معاف کرے جیسے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ عزیزو، آج ہم نے اچھا وقت گزارا۔ دوسروں پر رحم کریں گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا۔ میرے خدایا، جب آپ اچھا بیج بوتے ہیں تو آپ صرف خدا ہی سے اس کا پھل نہیں پاتے، بلکہ آپ کو لوگوں کی طرف سے بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کیونکہ اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، ہم لوگوں پر رحم کرنا پسند کرتے ہیں، اور رحم ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے جو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ یہی رحم ہے۔ رحم وہ مہربانی ہے جو مناسب حد سے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسے شخص کی تلاش میں جو رحم کا مستحق ہے، تو رحم کے بارے میں آپ ایک غلط تصور رکھتے ہیں۔ رحم اس شخص پر کیا جاتا ہے جس نے کچھ ایسا کیا ہو جو کہ صحیح نہیں ہے، اور آپ اس پر رحم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے سب سے بہترین کا یقین کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اسے چھوڑ دیں اور جانے دیں۔ کتنی بار آپ نے اپنے خاوند کو بتایا کہ انہوں نے پھر سے اپنے موزے فرش پر ہی چھوڑ دیے ہیں؟ ان کے لیے رحم دل ہوتے ہوئے آپ ان موزوں کو اٹھا سکتی تھی، اور پھر دیکھیں کہ خدا آپ کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہاں بہت ہی ذاتی نہیں ہونا چاہتی۔ خدا نے ان چیزوں کے بارے میں میرے ساتھ اس حد تک کام کیا ہے۔ جوائس، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ بار بار اس بات کا ذکر کریں؟ اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ کیا آپ یہی ہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی یہ سوچے کہ انہیں صرف اس پر گزارا کرنا ہے۔ اگر میں مہربان ہوں گی تو چاہوں گی کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو اور آپ میرے رحم کی تعریف کریں۔ اوہو، یہ بہت مشکل ہے کہ جو صحیح ہے آپ صرف وہ کریں اور اپنا منہ بند رکھیں۔ بائبل مقدس یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کرتی ہے جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اول درجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی غلطیوں پر انگلی اٹھائیں تو اپنی غلطی کو نہ بھولیں۔ کیا مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس شخص پر میں تنقید کر رہی ہوں مجھ میں اس سے زیادہ برائیاں ہیں؟ متی 7:5، اے ریاکار، پہلے آپ میں سے ہر ایک کہے، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شیطیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ او میرے خدایا، وہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا پہلا پتھر مارے۔
جو لوگ کامل ہیں صرف وہی دوسروں پر تنقید کریں۔ دوستو، آپ مجھے تھکا رہے ہیں۔ پہلے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، تب خدا آپ کی مدد کرے گا۔ پہلے دعا تو کریں، تب ہی تو آپ کو ملے گا۔ پہلے اپنا منصوبہ نہ بنائیں اور پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ سب شروع کر کے خدا سے کہیں کہ اب وہ اس کام کو سر انجام دے۔ نہیں، پہلے ہمیں دعا کرنی ہے اپنے ہر کام کے لیے۔ خداوند پر توکل کرنا ہے، تب وہ ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں راستہ دکھائے گا۔ پہلے دیں تب آپ کو ملے گا۔ اچھائی کے لیے آپ کی تالیاں کہاں ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے ہدیہ پہلے ہی لے لیا ہے۔ بائبل کہتی ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ جس طرح تم دوسروں سے سلوک کرتے ہو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر پہلی ترجیح ملاکی 3:10 پوری دہ یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ واہ، تالیوں کی آواز ان کی ہے جو دہ یکی دیتے ہیں۔ 2 تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ یہاں خدا کہتا ہے کہ میں آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دہ یکی اور ہدیے لائیں اور دیکھیں میں آپ کے لیے کیا کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں رکیے، دہ یکی تو پرانے عہد نامے کی شریعت میں ہے۔ ساتھیوں، میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھا جواب ہے۔ کیا آپ میرا جواب سننا چاہتے ہیں؟ اگر یہ پرانے عہد نامے میں شریعت کے تابع تھا تو وہ 10% دے رہے تھے، تو فضل کے وقت ہمیں کتنا دینا چاہیے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دہیے کی شریعت کے تابع ہے، آپ 10% بھول کر 20% کیوں نہیں دینا شروع کرتے؟ سانس لیں، صرف 5 منٹ اور ہیں۔ پوری دہ یکی لائیں اپنی آمدنی کی پوری دہ یکی ذخیرہ خانہ میں، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اور سنیں، میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ اور سنیں، میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ اس چھوٹے لڑکے نے اپنا کھانا دے دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا، اور وہ اپنے گھر بچے ہوئے کھانے کے 12 ٹوکری لے کر گیا۔ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ لڑکا یہ ٹوکرے گھر لے کر گیا، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ یسوع نے یہ اسے دیے۔ ٹھیک ہے اے خداوند، آپ مجھ سے بہت زیادہ عظیم ہیں، میں اپنا بہت چھوٹا سا حصہ آپ کو دوں گا۔ اگر آپ اپنا بچا ہوا مجھے دیں گے، آپ میں سے کتنے لوگ خدا کے بچے ہوئے سے خوش ہوں گے؟ جی ہاں، تھوڑا سا بچا ہوا مجھے دیجیے۔ پہلے فرما برداری کیجیے اور پھر اپنی زندگی میں دھچکا دینے والی بنیادی برکات کا تجربہ کیجیے۔ کیا آپ نے سنا؟ پہلے فرما برداری کیجیے اور پھر دھچکا دینے والی برکات کا تجربہ کیجیے۔ پہلے ایمان رکھیں گے اور پھر آپ حاصل کریں گے۔ لیکن میں جب تک دیکھ نہ لوں یقین نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کبھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ خدا کی معیشت اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ خدا کی معیشت کا یہی طریقہ ہے۔ اپنے انتظار کے وقت کے دوران پہلے اپنے دل میں ایمان رکھیں اور اپنی زبان سے ایک بہترین اقرار کرتے رہیں۔
پھر اچانک آپ یہ نعرے لگائیں گے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ آئیں یاد رکھیں کہ ہمیں روح القدس کی قیادت اور رہنمائی اور اختیار میں رہنا ہے، اور آج ہم سب کے لیے میری یہ دعا ہے کہ جب ہم اسے تلاش کریں تو وہ ہماری مدد کرے کہ ہم اپنے ہر ایک کام میں اس کو اول درجہ دیں۔